اچھا، اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ زیادہ نفسیاتی پن بھی نہیں دکھانا، شک بھی نہیں کرنا۔ بعض لوگ پھر اس میں اتنے شکوک و شبہات میں پڑتے ہیں کہ وہ ایک ایک عضو کو پتہ نہیں کتنی بار دہرے ہوتے ہیں، کتنی بار دہرے ہوتے ہیں۔ اور یہ شک شبہات کی بیماری زیادہ تر جو پیدا ہوتی ہے نا، وہ بیت الخلاء میں نہاتے ہوئے اسی جگہ پیشاب کرنے کی وجہ سے، کہ جس جو ہے وہ گٹر لائن میں کیا کہتے ہیں، جو جہاں سے غسل کا پانی جا رہا ہے وہیں پر حضرت دھار بھی مار رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ نفسیات پن کی بیماری ہوتی ہے۔ ہاں، ایسا ٹوائلٹ ہے، ایسا واش روم ہے کہ جس میں بیت الخلاء کی جگہ تو الگ ہے لیکن ہے وہ ایک ہی، نہانے کی جگہ الگ ہے اور کموڈ یا WC وہ الگ لگا ہے، یہ وہاں کی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ WC الگ ہے، نہانے کی جگہ الگ ہے، تو اب اسی جگہ پر جو پیشاب وغیرہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے یہ آدمی نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، اور نفسیاتی پن پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے میں ایک مشورہ ان لوگوں کو دوں گا کہ جو وضو میں نفسیاتی پن کرتے ہیں، ہاتھ کو بار بار دھو رہے ہیں، کئی بار کلی بھی 4 10 بار دھو رہے ہیں، منہ بھی دھو رہے ہیں تو 10 مرتبہ دھو رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی ہو، تو یہ پہلے تو وہ یہ سوچیں کہ شیطان ہم سے سنت کے خلاف وضو کروا رہا ہے۔ سنت تھا 3 بار دھونا اور ہم اس سے زیادہ بار دھو رہے ہیں۔ ایک یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہے وہ نفسیاتی نہیں ہے، شک میں نہیں پڑتا، لیکن 3 دفعہ دھو لیا اور اسے یقین ہے یار ابھی کوئی جگہ خالی ہے، تو وہ 4تھی بار بھی دھوئے، نہیں دھوئے گا تو پھر وضو ہی نہیں ہوگا۔ یہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اکثر جس کو ہوتا ہونا اس کا ایک علاج سن لیں۔ وہ طریقہ یوں کرے کہ اگر وہ علاج چاہتا ہے تو پھر اسے اس پر عمل کرنا پڑے گا، پھر اپنی نہیں چلائے۔ ایک تو ہمارے یہاں علاج بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، پھر اپنی بھی چلاتے ہیں۔ اگر وہ ایسا ہی نفسیاتی ہے، 10 بار ہاتھ دھوتا ہے، 10 بار پاؤں دھو رہا ہے، پھر بھی اس کو شک رہتا ہے، تو بھائی وہ ایک دفعہ اپنے طریقے سے وضو کر لے جس طرح وہ کرتا ہے، جتنی بار بھی دھو رہا ہے۔ مثلاً عصر میں اس نے وضو کر لیا، اب مغرب تک وہ وضو بچا کے رکھتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے وضو مغرب تک بچائے، تو وہ وضو مغرب کے لیے ایک نیا وضو کرے اور اس میں یہ تہیہ کر لے کہ میں 3 دفعہ سے زیادہ منہ نہیں دھوؤں گا، 3 دفعہ سے زیادہ ہاتھ نہیں دھوؤں گا، اور اگر اس کو جتنا بھی شک ہو رہا ہو وہ نہیں کرے اور یہ سوچے کہ پہلے سے تو میرا وضو ہے نا، اگر کوئی جگہ خشک رہ بھی گئی ہوگی تو نو ٹینشن، پیچھے اثر والا وضو تو بیک اپ میں رکھا ہوا ہے میرے پاس۔ تو وہ اس طرح جب پریکٹس کرتا رہے گا کہ وضو اس کا ہوگا اور اگلی نماز کے لیے وہ پھر بھی وضو کرے اور پچھلا وضو ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی 3 دفعہ سے زیادہ نہ دھوئے، جب اس کی بار بار اس کو پریکٹس ہو جائے گی، جب اس طرح مشق کرے گا تو اس کا یہ نفسیاتی پن ختم ہوتا چلا جائے گا اور یہ اس کو عادت بن جائے گی کہ نہیں یار میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ اور اگر تھوڑا بہت شک رہتا بھی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ نہ کرے 3 دفعہ سے زیادہ کا، اور یہ سوچے بھائی کوئی جگہ رہ گئی ہے تو وہ پیچھے بیک اپ میں میرا دوسرا وضو ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ وضو کرے۔ اب